السلام علیکم۔ کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیابی اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور کبھی بھی ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی۔ بدتمیزی اور نافرمانی اگر کر لی تو پھر آپ کی بقیہ زندگی بہت ہی میزریبل اور پریشانی میں گزرے گی۔ تو آج ہم مختلف پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ آپ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف وہ خوش ہوں گے، آپ کو ڈھیروں دعائیں بھی دیں گے اور آپ کو اس کی پھر خوشی محسوس بھی ہوگی۔ اچھا، نمبر 1 یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ غصے سے نہیں بولنا اور ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ جب بھی جواب دینا ہے تو بڑے سلیقے احترام سے لیکن آہستہ آواز میں جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو بے ادبی ہرگز نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، طاقتور ہو گئے ہیں۔ بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت لاڈ پیار کیا تھا، وہ ناراض نہیں ہوتے تھے ہمارے ساتھ۔ اب وہ اگر بہت بزرگ ہیں تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ جب بزرگ کوئی ہو جاتا ہے اس کی حالت اور ایک بچے کی حالت سیم ہوتی ہے، اس کی ویسے ہی کیئر کرنی پڑتی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کی کیئر کی جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بچہ اتنا سمجھ نہیں پاتا اچھائی برائی اس کے بارے میں، لیکن یہ کمزور ہو گئے ہیں، اس طریقے سے نہیں چل پھر سکتے، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً ان کو کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور پھل ان کو روزانہ کوشش کریں آپ یعنی سیب اگر ہو سکے تو بہت اچھا دھو کے کاٹ کے اس کو دیں، اور کوشش کریں یہ نمک نہ استعمال کریں، اس کے بغیر دینے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزانہ آپ نے اپنے پیرنٹس کا حال پوچھنا ہے۔ جیسے صبح ملاقات ہو، آپ اپنے کمرے سے اٹھ کے آئیں کھانے کے وقت یا اس طریقے سے، یا آپ باہر سے آتے ہیں تو آپ نے ان کا حال پوچھنا ہے، اور اگر وہ کمزور ہیں تو آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے صبح اٹھ کے واش روم جانے میں، یا وہ دن میں بھی اگر نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو پکڑ کے آہستہ آہستہ چلنا ہے اور ان کو لے کے آنا ہے، کیونکہ ان کا گرنا جو ہے نا یہ بہت، پھر اگر آپ اب ٹائم نہیں لگا رہے تو آگے چل کے پھر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے والدین بہت بزرگ ہیں تو ان کی صفائی ستھرائی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کے لیے آپ نے صاف کپڑے مہیا کرنے ہیں، ان کا بیڈ وغیرہ سیٹ کر دینا۔ آپ دن میں جب کبھی آپ نے چائے وغیرہ پینی ہے تو ان کا آپ نے میٹھے کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کھانے میں بھی آپ نے نمک مرچ کا حساب رکھنا ہے، چینی کم کریں، نمک مرچ بھی کم کر دیں، یہ خود اپنے لیول بھی آپ کم کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ بھی ہیلدی ہوں گے۔ ایک دن سب نے اس ایج پہ پہنچنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ گھر میں آپ کوشش کریں کہ ہول ویٹ کی روٹی بنائیں، ٹھیک ہے، اور اسپائسی فوڈ نہ کھایا کریں، آئل کو کم کر دیں، رائٹ، نرم غذا کھائیں، اور کبھی کبھی آپ سوپ بھی بنائیں، اور خصوصی طور پہ والدین کے لیے اکثر آپ سوپ بنا کے ان کو پلا دیا کریں تو یہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پسند بھی پوچھا کریں اور وہ ڈش بھی ان کو بنا کے آپ دیا کریں۔ ڈیلی ان کی واک ضروری ہے، بعض لوگوں نے تو واک کر لیے ہوتے ہیں، ادروائز آپ سہارا دے کے بھی اس کو چلائیں، تھوڑا سا چاہے گھر کے اندر یا باہر ان کو واک بھی کروا دیں تاکہ تھوڑے سے وہ مصروف بھی رہیں، اور اگر وہ ان کو شوق ہے تو پھر آپ کیا کریں، کوئی اخبار وغیرہ یا اس طرح کی کوئی میگزین لگوا دیں کہ وہ اس کو پڑھ بھی سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، ظاہر اب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی مسلز میں پھر پین بھی ہوتی ہے، تو آپ جب کبھی آئیں تو ان کے کاندھے دبائیں، ادھر والا حصہ یہ دبائیں، یہ بازو دبائیں، ہاتھ ان کے پکڑ لیں، جب ان کے ساتھ بیٹھیں ان کا حال پوچھیں تو ان کے ہاتھ وغیرہ دبائیں، ادھر تھوڑا سا ایسے مساج کریں، ادھر ایسے، یہ جو میں جگہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پنڈلیاں ان کی بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، ان کی پنڈلیاں دبائیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے پاؤں ہیں اس کی انگلیوں کو پکڑ کے اس طریقے سے آپ کریں، اور پاؤں کو اس طرح کریں، اور جہاں پہ وہ ٹخنا ہوتا ہے
اس کو بھی اس طریقے سے اس کا مساج کریں اور پنڈلیوں کا مساج کریں، آہستہ آہستہ دبائیں. خاص طور پہ یہ جگہ جو میں نے آپ کو کہی، یہاں سے اور کمر کے پیچھے سے بھی آپ اس کو تھوڑا تھوڑا دبائیں تو ان کو بہت اچھا فیل ہوگا، ریلیکس ہوں گے اور وہ ذرا صحت مند ہو جائیں گے. جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے یا صبح اٹھ کے ملاقات ہونی تو آپ نے سلام ضرور کرنا ہے. جتنے آپ ادب اور احترام سے پیش آئیں گے، یاد رکھیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے. کل کو جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو یہ جو آپ ادھر کر رہے تھے وہ دیکھ رہے، تو یہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے وہ بیہیو کریں گے. اگر آپ اپنے پیرنٹس کو مس بیہیو کر رہے ہیں تو تیار ہو جانا، پھر جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو انہوں نے یہ ٹریننگ آپ سے لے لی ہوگی تو پھر اچھا نہیں ہے. لہٰذا جب بھی اپنے پیرنٹ سے ادب سے کوئی بات کریں، کوئی لین دین کا معاملہ یا کچھ پوچھنا ہو، مشورہ کرنا ہو، تو ذہن میں رکھیں بچے بھی ادھر پھر رہے ہیں، بچے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے. جب بھی گھر میں کسی کی کوئی سالگرہ ہو یا کوئی بچہ کلاس میں پاس ہوئے یا کوئی آپس میں خوشی کا موقع ہے تو آپ نے مبارکبادیں دینی اور خاص طور پہ اپنے پیرنٹس کو مبارک دیں کہ آپ کا نواسہ، آپ کا پوتا اس نے جو یہ پوزیشن حاصل کی، آپ کو مبارک دیں اور اس کو بھی کہیں کہ وہ بچہ بھی ان کے پاس جائے. اس کے علاوہ خوشی کی باتیں کیا کریں، آپس میں بیٹھ کے غموں کو نہ شیئر کریں. پرانے جو واقعات ہیں ان سے پوچھیں انہیں کہ کیا پرانے واقعات ہیں خوشی کے جو وہ کرتے رہے. تو غم والی اگر باتیں ہوں تو اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور غم تازہ رہتے. جب بھی کبھی کوئی بات کرنی ہو، کوئی معاملہ ہو تو ان سے مشورہ کریں. اگر وہ کچھ اور کہیں جو کہ آپ کی سوچ کے برعکس ہے تو اپنی بات کو پھر آپ دلیل سے واضح کریں. گفٹ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن ہو سکے تو ان کو کبھی کبھی کوئی گفٹ بھی دیں، ٹھیک ہے. اور ایک بات اور کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ مائنڈ نہ کریں اس کو، اپنی دلیل سے بات کریں. یہ اپنے پیرنٹس کو بے عقل مت سمجھیں، ہمیشہ اس کے مشکور رہیں. خاص طور پہ جب آپ کے بچے سامنے ہوں اور گیسٹ آئے ہوں تو ان سے محبت کا اظہار کریں اور ان پہ فخر کریں کہ آپ کے والدین نے کس طرح آپ کی پرورش کی ہے مشکل حالات میں اور کس طریقے سے آپ کو ٹریننگ دی ہے. اس کے علاوہ پیرنٹس چاہے جوان ہیں یا بوڑھے ہیں تو آپ نے ان کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروانے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے لیول وغیرہ آپ چیک کرتے رہیں. اگر وہ ادویات لیتے ہیں تو ٹائم پہ ان کو آپ نے دوائی دینی ہے خود، اور اس کی کافی ان کی کیئر بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ جب کبھی کوئی مہمان بھی آئے ہوں اور گھر میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور کوئی ٹینشن کی سچویشن ہو تو آپ ٹاپک چینج کر دیں، رائٹ. تو وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خوشگوار خود بھی رہیں اور ان کو بھی رکھنے کی کوشش کریں. اس کا آپ کی اور ان کی صحت پہ بہت زیادہ اچھا اثر پڑے گا. چونکہ پیرنٹس زیادہ تر گھر میں رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی، ہم تو ہمارے جو دیسی لوگ ہیں ان کی باڈی میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور 35 ایئرس کے بعد ہماری جو ہڈیاں ہیں یہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں وٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے. اگر تو آپ ایسی فوڈ لے لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ادروائز ایک گولی وٹامن D3 کی وہ آپ لیا کریں گے، صحت کے لیے بہت اچھی ہے. کبھی کبھی اپنے پیرنٹس کو باہر بھی لے کے جائیں، کسی کے گھر لے جائیں یا کسی سیر والی جگہ پہ بھی لے جائیں. تو اب تو ہم نے دیکھا بعض کے پیرنٹس ڈسیبل بھی ہوتے ہیں تو ویل چیئر پہ ان کو لے جاتے ہیں. اپنے پیرنٹس کے ساتھ کبھی نوک جھونک اور یہ کام نہیں آپ نے کرنا، ان کی دل آزاری کسی صورت میں نہیں کرنی. اور جب بھی آپ نے ان سے ملنا ہے تو ایسے ہو کہ بہت خوشی کا اظہار کرنا ہے، آپ کے چہرے پہ کوئی آوازاری نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پیرنٹس زیادہ ایج کے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ اٹھنا کیسے. اٹھنا یہ ہے کہ کروٹ لینی ہے انہوں نے ایک طرف اور پھر یہ بازو لگا کے تو اس طرح اٹھنا ہے اور ٹانگیں تھوڑی سی نیچے کو جیسے لٹکا لیتے ہیں تو اس طرح اٹھنا ہے، جھٹکے سے اٹھنا. اٹھنے کے بعد ان کو کہنا ہے ادھر بیٹھے 2 منٹ اور اس کے بعد پھر سٹینڈ ہو کے آپ نے چلنا ہے. ایک دم اٹھ کے نہیں جانا، یہ اچھا نہیں ہے ہارٹ کے لیے. تو اس سے بعض اوقات وہ لڑکھڑا بھی سکتے ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے.